بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش کر رہی ہوں۔ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور ان کو نیند آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے، اے ابراہیم، اپنے سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ جیسے ہی صبح ہوئی آپ اٹھے اور سوچنے لگے کہ نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت آپ کے پاس بہت سے اونٹ موجود تھے۔ آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ پھر اگلی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ ان کو خواب آیا اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے، اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ دوسرے دن آپ نے 200 اونٹوں کی قربانی دی اور پھر تیسری رات پھر سوئے۔ رات کو خواب میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، اپنے سب سے عزیز اور پیاری چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ سب سے پیاری چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ سوچنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا تو نہیں چاہتا کہ میں سب سے زیادہ محبت اپنے فرزند سے کرتا ہوں یا اپنے رب سے کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کے پاس آتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں، اے ہاجرہ، آج اسماعیل علیہ السلام کو تیار کرو، اسے غسل کرواؤ اور اسے خوشبو لگاؤ اور اس کو نئے کپڑے پہناؤ۔ آج ہم اپنے دوست کی دعوت پہ جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ بہت خوش ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا، نئے کپڑے پہنائے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تبھی پیچھے سے شیطان آیا اور حضرت ہاجرہ سے کہنے لگا کہ اے ہاجرہ، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ انہیں دوست کی دعوت پہ نہیں لے کر جا رہے بلکہ انہیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ بی بی علیہ السلام نے فرمایا، اے شیطان، تم پر لعنت ہو، میرے ابراہیم علیہ السلام ایسا کیوں کریں گے؟ وہ اپنے بیٹے کو کیوں ماریں گے؟ تو شیطان بولا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے، اس لیے وہ اللہ کی راہ میں اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا، اے شیطان، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر یہ ہمارے رب کی طرف سے حکم ہے تو ایسے ایک اسماعیل تو کیا، ہم ہزاروں اسماعیل بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بابا مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے۔ پھر شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم اپنے لخت جگر کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ یہ تمہارا بیٹا ہے، تمہارا لخت جگر ہے اور تم اسے قربان نہیں کر سکتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھا کر شیطان کو مارا اور اس پر لعنت کی۔ بتایا جاتا ہے کہ تب سے ہی مکہ شریف میں حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھنے لگے اور اپنے لخت جگر سے کہنے لگے، اے بیٹا، آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بابا جان، میرے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان، میری آپ سے ایک التجا ہے، جب آپ میرا گلا کاٹو گے تو آپ مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، اس لیے آپ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دو، اور بابا میں چاہوں گا کہ آپ اپنی آنکھوں میں بھی پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو رحم نہ آ جائے۔
फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पांव बांध लिए और आंखों पे भी पट्टी बांध ली। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लिटाया और छुरी को पकड़कर अल्लाह तबारक व तआला से फरमाने लगे कि ऐ मेरे रब, तो मुझे एक तो क्या हज़ारों इस्माइल भी कुर्बान करने को कहता तो मैं तेरी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन मुबारक पर छुरी चलाने लगे तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राईल, जल्दी से जन्नत में जाओ और वहाँ से एक जानवर लेकर आओ, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर रख दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने इम्तिहान में पास हो चुके थे। जैसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी फेरी और अपनी आंखों से पट्टी खोली तो क्या देखते हैं कि उनका बेटा खैरियत से उनके साथ खड़ा है, और नीचे देखा तो वहाँ एक दुम्बा था जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह कुर्बान हो चुका था। वो दुम्बा जिसको लोग भेड़ भी बोलते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। तभी गैब से आवाज़ आई, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ इब्राहीम, तेरे इस इम्तिहान को क़यामत वाले दिन तक याद रखा जाएगा और तो तेरी सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद करेंगे और मेरी राह में जानवर कुर्बान करेंगे। और तब से ही ये सिलसिला जारी हुआ। पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमान अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह की राह में जानवर की कुर्बानी करते हैं और ये सुन्नत 3 दिन तक अदा की जाती है। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।